بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں محمد بلال ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے خواتین و حضرات، وہ اس حوالے سے ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابیاں پیدا ہو جائیں، ہمارے گھر کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے، خرابیاں پیدا ہو جائیں، ان کا پیدا ہونے کا سبب کیا چیز بنتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، وہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز بگاڑ کا سبب بنتی ہے اور خرابیوں کا سبب بنتی ہے، وہ ہیں ہمارے برے اخلاق۔ جب انسان خواتین و حضرات برے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے لگتا ہے یا برے اخلاق کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر وہ حیوان بن جاتا ہے، وہ انسان نہیں رہتا، وہ حیوان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بد اخلاق ہو گیا ہے۔ وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے لگتا ہے، اپنے آپ کو تو وہ نقصان پہنچا رہا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے، لیکن وہ اس سے لوگوں کو بھی نقصان پہنچے گا، اس کے عمل سے مخلوق بھی نقصان کا شکار بنے گی۔ تو خواتین حضرات، وہ پھر وحشت پھیلائے گا، لوگوں میں خوف پھیلائے گا۔ حالانکہ ہمیں تو خوشخبریاں سنانے کے لیے بھیجا گیا ہے نا، لوگوں میں خوف پھیلانے کے لیے تھوڑی۔ تو وہ خوف پھیلائے گا، ایسی حرکتیں کرے گا، کیونکہ وہ بد اخلاق ہو گیا ہے۔ اور اس لیے خواتین و حضرات، اسی وجہ سے ایسا انسان جو بد اخلاق ہوتے ہیں، جو برے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ وہ یہ بالکل بھی نہ سمجھیں کہ وہ ان پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے یا اللہ اپنی رحمت ان پر اتار رہے ہیں، ان کے گھر پر اتار رہے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ اگر پورا کا پورا گھر برے اخلاق کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو پورے گھر کے اندر اللہ کی رحمت نہیں اترے گی، وہ پوری گھر کی فیملی اللہ کی رحمت سے محروم رہے گی۔ تو یہ کتنا بڑا ہمارے لیے نقصان ہے خواتین و حضرات۔ اللہ کی رحمت کی تو ہر کسی کو تمنا ہوتی ہے، اور ہم دعا میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ اپنی رحمتیں عطا فرما، برکتیں عطا فرما۔ تو ہمارے برے اخلاق کی وجہ سے ہم کتنے بڑے نقصان میں جا رہے ہیں۔ اسی لیے خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو بد اخلاقی یعنی برے اخلاق سے دور رہنے کے لیے اور بچنے کے لیے ہدایت عطا فرمائی کہ اس سے دور رہو، برے اخلاق سے دور رہو، برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچاؤ، اچھے اخلاق والے بنو۔ کیونکہ ہم جس کے امتی ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو بہت اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ ان کے اخلاق دیکھ کے تو خواتین و حضرات کافر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے کہ ہمارے نبی کے ان کے اخلاق تو دیکھو، محمد کے اخلاق تو دیکھو کتنے اعلیٰ ہیں، تو اسلام قبول کر لو۔ ہم ان کے امتی، لیکن ہمارے وہ اخلاق نہیں، کیوں؟ ایسا کیوں؟ ہم کوشش ہی نہیں کر رہے۔ ہم کوشش کریں گے۔ اخلاق دو چیزوں سے آتے ہیں، پہلا کوشش، دوسری اللہ سے مانگنا۔ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اکثر اوقات یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی۔ حالانکہ یہ تو آئینہ دیکھنے کی دعا ہے، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تو نے جتنی اچھی میری صورت بنائی، اتنے اچھے میرے اخلاق بھی بنا دی۔ تو یہ اللہ کے نبی دعا مانگتے، تو ہم بھی یہ دعا مانگیں اور کوشش کریں۔ اور خواتین حضرات، جو بد اخلاق ہوگا، برے اخلاق والا ہوگا، اس کے اندر 5 چیزیں آپ دیکھیں گے، 5 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اگر وہ ہمارے اندر ہے تو ہمارے اندر موجود ہوں گی، اگر ہم بد اخلاق ہیں تو۔ پہلی چیز، وہ جھوٹ بولے گا۔ دوسری چیز، وہ غیبت کرے گا۔ تیسری چیز، وہ منافقت کرے گا۔ چوتھی چیز، وہ جو ہے تکبر یعنی غرور کرے گا اپنی چیزوں پہ۔ اور 5ویں چیز، وہ حسد کرے گا لوگوں کی چیزوں کو دیکھ کے۔ یہ 5 چیزیں اس کے اندر موجود ہوں گی اس بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو اس کا نقصان تو بہت ہی بڑا ہے نا، اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اس لیے خواتین و حضرات، یہ جھوٹ جو ہے معاشرے میں برائی کا، معاشرے میں بگاڑ کا سبب بنتا ہے۔ جھوٹ بولنا، ہم جھوٹ بولیں گے، برے اخلاق والا انسان جھوٹ بولے گا تو بگاڑ ہوگا، ہر حال میں بگاڑ ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، جھوٹ ایک صرف برائی نہیں ہے، یہ صرف برائی نہیں ہے کہ ہم اس کو سمجھیں کہ جھوٹ ایک برائی ہے۔ برائی تو ہے، لیکن یہ ایک گناہ بھی ہے۔
ایک دفعہ جھوٹ بولنے سے کتنی میل دور فرشتے ہمارے پاس سے دور ہو جاتے ہیں. یہ نقصان نہیں ہے تو کیا ہے، فائدہ ہے. ہم سوچیں نا خواتین حضرات کہ یہ ایک گناہ ہے، اسی لیے اس کو برائیوں کی ملکہ بھی کہا جائے تو مناسب رہے گا. کہ ہم کہیں نا کہ جھوٹ برائیوں کی ملکہ ہے تو یہ بھی مناسب رہے گا. تو اس لیے خواتین حضرات، اسلام نے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرمایا کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. اب ہم جھوٹ بولنے کھلے عام، ہمارے بازاروں میں کھلے عام جھوٹ بولا جا رہا ہے. خواتین حضرات کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مطلب یہ زندگی بس مر جائے، مرنے کے بعد ختم ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے. اللہ ہم جنت ہے دوزخ ایسا کچھ ہے ہی نہیں. ہم بس اپنی مرضی کی اور اپنی منچاہی کی زندگی گزار رہے ہیں. اکثر لوگ یہ جانتے ہوں گے خواتین حضرات، بازاروں میں مارکیٹوں میں ایک چیز 1000 روپے کی، اب کسٹمر اس سے 1000 روپے کی چیز خرید رہا ہے دکاندار سے، بیچنے والے. اب جو بیچنے والا ہے وہ اس میں کیا کہے گا کہ اس میں تو ہمیں 10 روپے بچ رہے ہیں، اس میں تو ہمیں 5 روپے بچ رہے ہیں. یار ایک چیز 1000 روپے کی ہے، اس کے اندر آپ کو 10 روپے کیسے بچ رہے ہیں؟ دیکھیں جو بیچنے والا ہے نا وہ اس بات کو اپنے دماغ میں رکھے کہ سامنے والا جو خرید رہا ہے، جو خریدار ہے، وہ سامنے والا سب جانتا ہے، وہ بچہ نہیں ہے. وہ اتنی سمجھ رکھتا ہے، ہر آدمی اتنی سمجھ رکھتا ہے کہ یہ چیز اگر 1000 روپے کی ہمیں بیچ رہا ہے تو اس میں اس کا 200-250 کا فائدہ ہوگا. ایسے 10 روپے کا فائدے پہ کام نہیں کر رہا ہوگا یہ. اب پورے دن میں 10-12 چیزیں بکی تو کیا مطلب ہے، کیا 100-150 روپے پہ کہ پروفٹ پہ کام کرے گا یہ؟ نہیں. خواتین حضرات میں جو ہے تمام لوگوں سے خواتین حضرات یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں ہم جو چیز بیچ رہے ہیں نا، جو بیچنے والے لوگ ہیں، تاجر ہیں، کاروباری ہیں، بازاروں میں بیچتے ہیں، مارکیٹوں میں دکاندار ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ہم جھوٹ بول کے اپنے سامان کو بیچنا چھوڑ دیں، ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. ہم صبح سے لے کے رات تک ہزاروں بھی کما لیں، اس میں برکت نہیں ہوگی. اور وہ جھوٹ بول کے بیچا سارا سامان، ہمارا سارا پیسہ جو ہے ہمارا ادھر ادھر لگ جائے. تو اس لیے خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتے، سیدھی راہ نہیں دکھاتے جو جھوٹ بول کے اپنی چیزوں کو بیچیں، یا جو جھوٹ بولیں، کسی بھی عمل میں جھوٹ بولیں. اللہ ایسے لوگوں کو راہ بالکل بھی نہیں دکھاتے. اب بتائیں، ہم تو اللہ سے یہی دعائیں کرتے ہیں نا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. تو ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی؟ ہم جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں سیدھا راستہ اللہ کیسے دکھائیں گے؟ ہم غلط راستے پہ چلتے رہیں گے. خواتین و حضرات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ مومن کی فطرت میں بہت ساری عادتیں ہوتی ہیں، کہ مومن کے اندر 2 عادتیں ہوں. پہلی خیانت، یہ وہ امانت میں خیانت کرے. دوسری وہ جھوٹ بولے. یہ 2 عادتوں کا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ہرگز ممکن نہیں ہے مومن کے اندر ہونا. اگر ہوتا تو آپ علیہ السلام کہتے تھے کہ تھوڑی بہت ہونا مومن کے اندر، تھوڑی بہت تو یہ عادت چل جاتی ہے لیکن زیادہ نہیں. فرمایا کہ ہرگز ممکن نہیں ہے. تو مطلب جو جھوٹ بول رہا ہے، جو امانت میں خیانت کر رہا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس کا مطلب وہ مومن نہیں ہے. اپنے آپ کو خوش قسمتی میں نہ رہے. مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں لگا ہوا ہے کہ جو ہے نا میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں اور اللہ مجھ سے خوش ہیں، اللہ مجھ سے راضی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اللہ اس شخص سے ناراض ہیں جو جھوٹ بول رہا ہے، سامان بیچتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے، ہر کام میں جھوٹ بول رہا ہے. ایسے لوگوں سے اللہ ناراض ہے. تو خواتین و حضرات، ہمیں ان جھوٹ سے بچنا ہے، بد اخلاقی سے بچنا ہے، اچھے اخلاق والا بننا ہے، لوگوں کو محبت دینی ہے، پیار دینا ہے، اور لوگوں کو معاف کرنا ہے. چھوٹی باتوں بڑی باتوں معاف کر دیں ہم لوگوں کو اللہ کے لیے. اللہ اس پر ہمیں بہت کچھ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. تو زندگی مختصر ہے، ختم ہو جائے گی. اس زندگی میں ہم یہ ساری چیزیں لے کے چلیں، ساری چیزیں ہم اپنی زندگی میں لائیں جو ہمارے نبی کی زندگی میں تھی. تو مرنے کے بعد کی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ مزے کی زندگی ہوگی. اللہ اس میں مزے کرائیں گے کہ مزے کرو مزے کرو مزے کرو. بہت ساری چیزیں اللہ نے چھپا کے رکھی ہیں.
اگر اللہ نے ابھی ہمیں دکھا دی تو ہمارے کلیجے پھٹ جائیں گے، ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے دل پھٹ جائیں گے وہ چیزیں دیکھ کے، ایسی ایسی اللہ نے بنائی ہوئی، ایسی ایسی چھپا کے رکھی۔ تو ہم اللہ سے دعا کریں اور کوشش کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہ ہلکے ہلکے کر کے ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ تو کل تک کے لیے آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔